بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ اس دور میں بھی علماء تیار ہو رہے ہیں، طلبہ کرام خوب محنت سے پڑھتے ہیں اور 8 سال لگانے کے بعد ایک درس نظامی کا جو کورس ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ سابقہ علماء کرام اور اس وقت کے فارغ التحصیل علماء کرام میں بہت زیادہ ڈفرینس پایا جا رہا ہے اور بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ علم کی بہت ہی کمی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر بات کریں کہ علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، بالخصوص ایک بہت ہی پیارے ہمارے قریب بہت ہی پیاری شخصیت قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی صدیق ہزاروی صاحب زیدہ مجدود، یہ بہت ساری کتبوں کے مصنف ہیں اور کئی کتب جو ہے درسنامے میں پڑھائی بھی جاتی ہیں اور کئی ایسی کتب جو درسنامے میں پڑھائی جا رہی ہیں ان کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، یعنی بہت ساری کتبوں کے مصنف ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی بزرگ شخصیت ہے۔ یہ علماء کرام کے بارے میں جو اس وقت کے طلبہ کرام ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت کے طلبہ کرام میں علم کی کمی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کی جانب چلتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو آپ کا علمی سفر ہے، بڑے بڑے بزرگوں سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اس دور میں اور اب دور میں کیا بڑا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ آپ تو بڑی استقامت سے پڑھتے رہے، حالانکہ اتنی جگہیں آپ نے تبدیل کی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں دوران طالب علمی آپ نے سفر زیادہ کیے ہیں، تو بعد میں پھر آپ نے جامعہ نظامیہ میں ایک جگہ رہ کر آپ نے اتنی خدمات کافی عرصے تک دیتے رہے ماشاءاللہ۔ اس دور میں اور اس دور میں پڑھائی کے لحاظ سے آپ کیا بڑا فرق دیکھتے ہیں؟ بات یہ صاحب اس وقت یہ تھا کہ مطالعہ کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، زور کے بعد بھی باقاعدہ طالب علم تکرار کرتے تھے، نگرانی ہوتی تھی۔ رات کو ہم اپنے استاذوں کو صرف کے گردانے سناتے تھے، یہ باقاعدہ پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اوڑھنا بچھونا ہی پڑھنا تھا جی، اوڑھنا بچھونا ہی پڑھنا تھا، پڑھائی اوڑھنا بچھونا تھا، اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ اس وقت نہ میڈیا تھا، نہ یہ موبائل تھے، نہ طالب علم اخبار پڑھتا تھا، سارا کا سارا جو اس کا جو سلسلہ تھا وہ تعلیم کا تھا۔ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ میں طالب علموں کے حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اب طلباء کو ہمارے بعض لوگوں نے دوسرے میدانوں میں کھینچ لیا ہے۔ اب یہ کہ طالب علم کی ساری توجہ ان مختلف حوالوں سے ہے۔ موبائل ہر طالب علم کے پاس موجود ہے اور اس کے بعض اوقات اگر استاذ کی توجہ نہ ہو تو وہ سبق میں بھی کھیلتا رہتا ہے۔ اب وہ یعنی یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں، صحیح، تو اس وقت طالب علم کی ساری توجہ ادھر تھی، اب وہ توجہ نہیں رہی۔ اساتذہ کوشش کرتے ہیں بعض طالب علم بہت اچھے ماشاءاللہ، ان کا سارا رخ ادھر ہی ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمارے طلباء میں جو یہ پروگرام سنیں گے، میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ علم حاصل کریں، لوگوں تک دین پہنچائیں، آپ دیکھیں کہ اللہ رزق کس طرح آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ فرق محسوس ہو رہا ہے۔ ہم حاشیے دیکھتے تھے، شروعات دیکھتے تھے، اب تو کتاب کے اوپر حاشیہ دیکھ لیں تو بڑی غنیمت ہے۔ اللہ ہاں جی، اب یہ صورتحال بن چکی ہے، چونکہ طالب علم کا قصور ہے بھی اور نہیں بھی۔ صحیح، نہیں اس لحاظ سے کہ ان کو ہم نے اور کاموں پر لگا دیا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کا کچھ قصور نہیں بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت وہ نقیبان محفل کو دیکھتے ہیں، مقررین کو دیکھتے ہیں، نعت خوانوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم پڑھ کر جب فارغ ہوں گے تو ظلم ہو رہا ہے مدارس کے اندر بھی اور مساجد کے اماموں پر بھی، 10,000 روپیہ تنخواہ، 11,000 روپیہ تنخواہ، طالب علم پھر کیوں آئے گا دین کی طرف؟ اللہ اکبر، اللہ، اس لیے پھر طالب علم جو ہوتا ہے سوچتا ہے کہ کل میرا بچوں کا کیا بنے گا، مستقبل کا تو مجھے بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ الحمدللہ بھوکا نہیں مرتا۔ کوئی عالم جب دین پڑھائے گا، دین کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق وافر عطا فرمائے گا۔ واہ واہ، رزق تو ویسے بھی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ بالکل اس کے ذمہ ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے یہ بات سنی۔ یقیناً ہمیں مفتیان کرام کی پیروی کرنا چاہیے، علماء کرام کی پیروی کرنا چاہیے، اور جو کتابیں لکھ دی ہیں علماء کرام نے اسے پڑھنا چاہیے، اور جو ان کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک طالب علم کو تو اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے
کہ وہ خود تو فائدہ اٹھائے لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے اور اس میں تو زیادہ سخت محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔